السلام علیکم۔ میں کروڑوں روپے کا کاروبار کرتا تھا۔ کراچی شہر میں کپڑے کی سب سے بڑی مارکیٹ کا مالک تھا۔ میری 9 دکانیں تھیں اور 9 کی 9 دکانوں میں کروڑوں روپے کا کپڑا پڑا تھا۔ میں نے اپنی مارکیٹ کے اوپر ہی گودام بنا رکھا تھا جس میں کپڑا سٹور کرتا تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت نواز رکھا تھا اور میں دل کا بھی اتنا ہی سخی تھا۔ میں نے دکان پر 20 لہنگے رکھے ہوئے تھے جو اپر مڈل کلاس کو کرائے پر دیتا تھا، لوور مڈل کلاس کو آدھے کرائے پر، جبکہ غریب یتیم بچیوں کو مفت دیتا تھا کہ وہ اپنا وقت اچھی طرح سے گزار کر واپس کر جائیں۔ یقیناً میری اسی نیکی کی وجہ سے میرا رب مجھ پر بہت مہربان تھا اور مجھے نوازتا ہی جا رہا تھا۔ پھر مجھ سے ایک غلطی ہوئی اور سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ مجھ سے ایک بیوہ خاتون اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے لہنگا لینے آئی اور اس شرط پر لہنگا لے گئی کہ رخصتی کے دوسرے دن ہی وہ لہنگا واپس کر دے گی، مگر شومئی قسمت کہ اس کی بیٹی رخصت ہو کر سسرال گئی تو انہوں نے دروازے کی دہلیز پر چراغ جلانے جیسے کوئی رسم کی چراغ کو آگ لگاتے لگاتے اس نئی نویلی دلہن کے لہنگے کو بھی آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے لہنگے کے ساتھ ساتھ دلہن بھی جل کر رہ گئی۔ لوگوں نے لاکھ کوشش کی مگر آگ پر قابو نہ پا سکے اور دلہن کی موقع پر موت ہو گئی۔ اب جب 3 دن تک عورت نہ آئی تو میں نے اس کی خبر لینے کا سوچا۔ اس کے گھر جا پہنچا جہاں باہر گلی میں بیٹھے چند مرد خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میں نے زیادہ توجہ نہ دی اور سوچا کہ نئی نویلی شادی ہوئی ہے، رشتہ دار اور عزیز و اقارب مبارکباد دینے آئے ہوئے ہوں گے، لہٰذا میں بنا کوئی بات کیے واپس آ گیا۔ اس دن کے 1.5 ہفتے بعد خاتون میری دکان پر آئی اور مجھے کہا کہ لہنگا جل گیا ہے، آپ اس کی رقم بتا دیجئے۔ میں نے لہنگے سے جلنے کی بابت کوئی سوال ہی نہ کیا بلکہ لہنگے کی ڈبل قیمت بتا دی اور ساتھ ہی 10 دن کا کرایہ بھی ڈال دیا تاکہ اب کی بار اس سے بہتر لہنگا خرید کر دکان میں رکھ سکوں۔ خاتون نے مجھ کو میری بتائی گئی رقم کی آدھی قیمت ادا کر دی اور باقی قیمت کے عوض میری دکان پر کام کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ میں نے بھی حامی بھر لی کیونکہ میں اصل رقم تو وصول کر ہی چکا تھا، اب سود کے بدلے مفت میں نوکرانی مل رہی تھی اور یوں وہ خاتون میری دکان پر کام کرنے لگی۔ کام کے دوران مجھے حقیقت کا علم ہو گیا تو مجھے بہت دکھ ہوا، میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی آیا۔ میں نے سوچا کہ اس خاتون کو معاف کر دوں مگر تب تک مجھے ملازمہ کی عادت ہو چکی تھی۔ میری آمد سے قبل وہ میری مارکیٹ کی صفائی کر چکی ہوتی تھی، میری ضرورت کی ہر چیز ٹیبل پر رکھ کر میری آمد کا انتظار کرتی تھی تاکہ مجھ سے اجازت لے کر جا سکے۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے، مجھے معاف کر دے گی۔ میں نے خاتون کو قرض نہ بخشا جو در حقیقت میں کب کا وصول کر چکا تھا، بلکہ جب مجھے پتہ چلا خاتون کے پاس کوئی سہارا نہیں تو میں نے اس سے نہ صرف گالم گلوچ کرنے لگا بلکہ کئی بار اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ وہ چپ چاپ میرا تشدد سہہ جاتی۔ خیر وقت گزرتا گیا، خاتون کا قرض اترتا گیا اور ایک دن آیا کہ وہ قرض کی رقم سے آزاد ہو گئی۔ میں نے اس کو تنخواہ پر کام جاری رکھنے کا کہا مگر اس نے انکار کر دیا اور چلی گئی۔ جس دن خاتون کا قرض پورا ہوا اس سے ٹھیک ہفتے بعد میری مارکیٹ میں آگ لگ گئی اور میں لمحوں میں آسمان کی بلندیوں سے زمین پر آ گرا۔ میں مقروض ہو گیا بلکہ دیوالیہ ہو گیا۔ میں نے مارکیٹ والی زمین بیچ کر لوگوں کا قرض دیا اور باقی پیسوں سے چھوٹی سی دکان بنا لی، مگر اب کی بار میری دکان نہ چلی اور میں نے بیچ دی۔ میں نے مارکیٹ میں لگنے والی آگ کا ذمہ دار اس بیوہ عورت کو قرار دے کر پولیس میں شکایت کر دی، اپنے تمام تر ذرائع سے دباؤ ڈالا کہ خاتون سے اس کے جرم کا اقرار کروا کر اسے جیل میں ڈالا جائے، مگر شاید تفتیش کسی ایماندار افسر کے پاس تھی، اس نے خاتون کو بے گناہ قرار دے کر چھوڑ دیا۔ خاتون کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے محفوظ کر لیا
اور مجھ جیسے فرعون کو زمین پر پٹخ دیا۔ آج میں بھیک مانگ کر پیٹ بھرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے، مگر اللہ تعالیٰ خود معاف فرماتا ہے، حقوق العباد کی معافی نہیں ملے گی۔ یہ بات میں نے آزما لی ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی آزمانا چاہتا ہے تو بے شک حقوق العباد ادا نہ کرے، اور اگر کوئی خوف خدا دل میں رکھنے کا کہتا ہے تو اسے چاہیے کہ کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کا حق کم سے کم نہ کھائے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔